الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اس بات کا ذکر خیر چل رہا ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا اور قرآن سے آپ کا کیسا تعلق تھا، اور آپ نے اپنی امت کو کیا حکم دیا تھا۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے قرآن مجید سنا اور کہا کہ عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے قرآن حکیم سنتے ہوئے۔ آئیے پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی، قلت اقرأ علیک وعلیک انزل، قال فإنی احب ان اسمعه من غیری، فقرأت علیہ سورة النساء حتی بلغت فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا، اے عبداللہ قرآن سناؤ، اقرأ علیہ، قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے جواب دیا بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہ اقرأ علیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر قرآن حکیم کی تلاوت کروں، میں آپ کو سناؤں آپ کے سامنے، حالانکہ یہ قرآن آپ پر نازل کیا گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، مجھے یہ بات پسند ہے، پسندیدہ ہے میرے نزدیک کہ میں اپنے علاوہ دوسروں سے قرآن حکیم کی تلاوت سنوں۔ میرے امتیوں میں سے کوئی تلاوت کرے اور میں سنوں قرآن حکیم، کیونکہ قرآن حکیم کی تلاوت کا بھی ثواب ہے، قرآن حکیم کی تلاوت سننا بھی ثواب ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فقرأت علیہ سورۃ النساء، اس وقت میں نے سورۃ النساء کی تلاوت کی۔ یہ ایک بڑی سورہ ہے۔ سورۃ النساء جو چوتھے پارے کے آخر میں شروع ہوتا ہے اور یہ چھٹے پارے میں جا کر ختم ہوتا ہے، لمبی سورہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے سورہ النساء کی تلاوت کی اور اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اندازہ لگائیے اس وقت کا کیا عالم ہوگا، اس وقت کی حقیقت کیا ہوگی جبکہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لا کر کھڑا کریں گے، ہر امت میں سے ایک گواہ، اور اے ہمارے پیغمبر، اور ان سب پر میں آپ کو گواہ بنا کر کے لے آؤں گا۔ یعنی قیامت کے دن آپ بھی گواہی دیں گے ساری امتیوں کے لیے، پیغمبروں کے لیے۔
قال، اس وقت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امسک حسبک، اے عبداللہ بن مسعود بس کرو، اب خاموش ہو جاؤ۔ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نے نظر اٹھا کر کے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی دونوں آنکھیں بہہ پڑیں، آنسوؤں سے بھر گئے، دونوں آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ آپ کے قلب اطہر پر اس قدر یعنی یہ اثر انداز ہو گیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی جناب میں اللہ کے حضور میں مجھے کھڑا کیا جائے گا، اب مجھے گواہی دینی پڑے گی اور آپ گواہی دیں گے۔ یہ ایک تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے آپ کی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آپ بھی طاری تھا۔ اور جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے تھے، اتنا کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کا خوف آپ پر طاری ہوا کرتا تھا۔ آئیے اور احادیث آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ قرآن حکیم کی تلاوت میں آپ سب سے زیادہ خوش الحان تھے۔ ظاہر ہے قرآن آپ پر نازل ہوا، صاحب تو آپ سے بہتر اچھی آواز میں قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ راوی حدیث بیان کرتے ہیں براء ابن عازب رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی العشاء والتین والزیتون فما سمعت وحدا نحسن صوتا منہ، رواہ مسلم۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ براء بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں سورۃ تین تین والزیتون، ایک چھوٹی سی سورہ ہے، میں نے پڑھتے ہوئے سنا، لیکن بیان کرتے ہیں میں نے ایسا خوش الحان کسی کو نہیں پایا، ایسی اچھی آواز تھی۔ آپ سے بہتر کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں تھا، ایسی اچھی آواز تھی۔ کیوں نہ ہو، آپ اللہ کے آخری پیغمبر تھے، آپ پر قرآن کا نزول ہوا۔ پھر یہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا حکم بھی ہے قرآن کو اچھی آواز میں پڑھو۔ جو آواز اللہ رب العالمین نے دی ہے ہر ایک کو، اس کو اپنی آواز میں پڑھنی چاہیے، اور اچھے آداب کے ساتھ، یعنی ہر حرف اپنے اپنے مقام سے نکلے۔ لیکن صحابہ میں بہت سارے ایسے بھی تھے غیر عرب تھے، مثلا حضرت بلال رضی اللہ عنہ یا اور دوسرے مقام سے آئے تھے، ان کی زبانیں پلٹتی نہیں تھیں، الفاظ برابر نکلتے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مؤذن تھے، ایمان میں اللہ نے، اسلام میں، تقوی طہارت میں اللہ نے بہت بڑا درجہ دیا تھا، گو کہ حبشی تھے۔ لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں پکارتے تھے یا سید، اے میرے سردار۔ یہ درجہ، یہ مقام اللہ نے ان کو دیا تھا اسلام اور ایمان کی وجہ سے۔ ان کی زبان سے الفاظ برابر نکلتے نہیں تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اے بلال، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں تم کو دوہرا ثواب دیا جائے گا، ایک قرآن پڑھنے کا اور ایک مشقت سے الفاظ نکالنے کا۔ اگر کوئی آدمی، کوئی مرد، کوئی عورت بچپن میں قرآن نہیں سیکھ سکے، برابر سیکھ نہیں سکے، اور الفاظ کچھ غلط بھی نکل جاتے ہیں، الفاظ برابر ادا نہیں ہوتے، تو ان کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب اللہ نے ہدایت دی، کوشش کرے اچھا پڑھنے کی،
اچھی طریقے سے ادائیگی کی کوشش کرے، لیکن کوشش کے باوجود بھی اگر نہیں نکلتا ہے برابر الفاظ، مایوس نہ ہو، پروردگار عالم بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ کا خزانہ بہت بڑا خزانہ، نہ ختم ہونے والا خزانہ، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، اس کو پروردگار عالم ڈبل یعنی دوہرا ثواب عطا فرمائے گا، ایک پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا، اور ایک محنت کر کے الفاظ جملے نکالنے کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی قرآن پڑھ نہیں سکتا تھا، اور آپ نے اپنی امت کو حکم دیا کہ اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ صحابہ کرام بھی ان کی خوبصورت آوازوں میں تلاوت قرآن سن کر آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ آپ کے جو اصحاب تھے، صحابہ تھے، تو صحابہ بھی اچھی قرات کیا کرتے تھے اچھی آواز میں، تو آپ سن کر کے خوش بھی ہوتے تھے اور اللہ رب العالمین کی حمد ثنا بیان کرتے تھے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کچھ تاخیر کے ساتھ گھر میں آئیں۔ پوچھا کہ عائشہ آپ کہاں تھیں؟ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، ورنہ نہیں پوچھتے۔ عائشہ کہاں تھیں؟ کیسے تاخیر ہو گئی؟ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد میں ٹھہر گئی تھی، آپ کے آدمیوں میں سے ایک صحابی قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہیں بڑی اچھی آواز میں، مجھے اچھا لگا، سننے لگ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چل کے بتاؤ۔ آپ آگے بڑھے۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور سننے کے بعد میری طرف التفات کیا، متوجہ ہوئے، کہا عائشہ یہ تو سالم مولا ابو حذیفہ ہے، ابو حذیفہ کے غلام ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر بہت خوش ہوئے اور اللہ رب العالمین کی تعریف بیان فرمائی کہ اللہ تو میری امت میں سے لوگوں کو تو نے پیدا کیا ہے۔ تو صحابہ بھی بڑے اچھے الحان کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے عربی زبان جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، مفہوم سمجھتے ہیں، لیکن قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے اس بات کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، اگر عربی زبان نہیں آتی تو کم از کم ترجمہ پڑھ لیا کریں کہ آخر پروردگار عالم ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے، کیا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ یقیناً جب ترجمہ پڑھیں گے تو بات آپ کے سمجھ میں آئے گی، اس وقت آپ متاثر ہوں گے۔ خود اللہ کے قرآن حکیم میں کتنے مقام پر اللہ نے آخرت کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ آخرت میں کیا حالات پیش آنے والے ہیں اس کا ذکر کیا ہے۔ بہت سے صورتوں میں قیامت کا ذکر والی صورتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ آپ تو اہل عرب میں سے تھے، عربی زبان جانتے تھے، قرآن آپ پر نازل ہوا عربی زبان میں، آپ سے بہتر قرآن کو کون سمجھ سکتا تھا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صدیق اکبر نے ذکر کیا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر اتنی تو نہیں ہے لیکن آپ پر بڑھاپا ظاہر ہو رہا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے
اور فلاں فلاں صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ جہاں قیامت کا ذکر ہے، قیامت کے ہولناکیوں کا ذکر ہے، جہاں اللہ کے عذابوں کا ذکر ہے، جہاں جہنم کا ذکر ہے، جائے کہ آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر تھے۔ اللہ نے آپ کو جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا۔ معراج کی رات میں اللہ رب العالمین نے آپ کو آپ کا گھر بھی بتایا تھا۔ جبریل امین نے بتایا یہ آپ کا گھر ہے۔ داخل ہونا چاہتے تھے، کہا اللہ کے رسول نہیں، دنیا سے آنے کے بعد۔ لیکن خوف الہی کا اتنا غلبہ آپ کے قلب اطہر پر کہ وقت سے پہلے آپ بوڑھے ہو گئے۔ پھر یہ کہ قیام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں لمبی قرات فرماتے تھے۔ ہم اور آپ اگر تہجد کی نماز پڑھ بھی لیں تو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کرتے ہیں، لیکن آپ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیارے تھے، بڑی لمبی لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوج بھی جاتے تھے۔ طاقت اللہ نے آپ کو دی تھی، ایمانی طاقت بھی تھی، جسمانی طاقت بھی تھی، حوصلے بھی آپ کے بلند تھے، آپ کی نگاہ میں آخرت تھی، اللہ کی محبت تھی۔ روایت ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی حتى تفخت قدماه فقیل له اتکلف هذا وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقال فلا أكون عبدا شکورا۔ مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے۔ ناظرین کرام، حدیث تو آپ کے سامنے پڑھی گئی مغیرہ بن شعبہ کی، اس کا مفہوم کرنے کا وقت نہیں رہا۔ اللہ نے چاہا اپنے اگلے درس میں انشاءاللہ اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔